یہ آواز بیٹھی اشعار پڑھ دے رہا ہوں وہ آپ استاد محترم بیٹھے ہوئے ہیں اس لیے چند شعر ایک بار صلوات بھیجیے محمد والے محمد ایک بار درود بھیجیے محمد والے محمد کہ میرے خدا ابھی ایسا نظام ہو جائے، میرے خدا ابھی ایسا نظام ہو جائے، خیال ان کا جب آئے کلام ہو جائے، خیال ان کا جب آئے کلام ہو جائے۔ اگر حسین سے سچی تمہیں محبت ہو، اگر حسین سے سچی تمہیں محبت ہو، کرو وہ کام کہ دنیا میں نام ہو جائے۔ اگر حسین سے سچی تمہیں محبت ہو، کرو وہ کام کہ دنیا میں نام ہو جائے۔ وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا سکندر ہے، وہ اپنے وقت کا سب سے بڑا سکندر ہے۔ در حسین کا جو بھی غلام ہو جائے، در حسین کا جو بھی غلام ہو جائے۔ اور شعر دیکھیں حضرات کہ فضیلتوں کی ہے معراج فاطمہ زہرا، فضیلتوں کی ہے معراج فاطمہ زہرا، جسے بھی گود میں لے لے امام ہو جائے، جسے بھی گود میں لے لے امام ہو جائے۔ اور چراغ عشق علی ساتھ ساتھ رکھتا ہوں، جاوید بھائی چراغ عشق علی ساتھ ساتھ رکھتا ہوں، نہ جانے کون سے رستے میں شام ہو جائے۔ خدا کرے کہ زیارت کے واسطے مسلم، خدا کرے کہ زیارت کے واسطے مسلم، جو راہ خاص ہے وہ راہ عام ہو جائے، جو راہ خاص ہے وہ راہ عام ہو جائے۔ چند شعر اور ملاحظہ کریں حضرات، مولا علی علیہ السلام کے حوالے سے ملاحظہ کریں، کیونکہ استاد محترم بیٹھے ہوئے ہیں، اب بھائی کا حکم ہے اس لیے حکم کی تعمیر کر رہا ہوں۔ تلاوت کے لیے کہا تھا لیکن آواز بیٹھی اس لیے نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ملاحظہ کریں کہ 13 رجب کے بعد پھر ایسا نہیں ہوا، 13 رجب کے بعد پھر ایسا نہیں ہوا، کعبے میں جز علی کوئی پیدا نہیں ہوا، فاقوں میں بھی نہ چھوڑا کبھی دامن علی، ہم سے کبھی ضمیر کا سودا نہیں ہوا۔ چاہے کسی بھی دور کی شعر لکھے گا، چاہے کسی بھی دور کی تاریخ دیکھ لو، جو ہو گیا علی کا رسوا نہیں ہوا، جو ہو گیا علی کا رسوا نہیں ہوا۔ اور شعر دیکھیں حضرات کہ دنیا کا ہر یزید اسی غم میں مر گیا، دنیا کا نواب صاحب دنیا کا ہر یزید اسی غم میں مر گیا، کٹ کے بھی سر حسین کا نیچا نہیں ہوا۔ دنیا کا ہر یزید اسی غم میں مر گیا، دنیا کا ہر یزید اسی غم میں مر گیا، کٹ کے بھی سر حسین کا نیچا نہیں ہو۔ شعر دیکھیں حضرات، ابھی میں 25 اکتوبر کو قافلہ لے کے جا رہا ہوں مکہ اور مدینہ، ملاحظہ کرے شعر وہ جگہ آج بھی برقرار ہے، لے جا کے مومنین کو بتاتے ہی وہ جگہ دیکھ لیے یہی وہ جگہ ہے۔ شعر دیکھیے گا کہ دنیا کا ہر یزید اسی غم میں مر گیا، کٹ کے بھی سر حسین کا نیچا نہیں ہوا، باد رسول جس نے جو چاہا وہ بن گیا۔ وہ جگہ آج بھی برقرار ہے، لائبریری بنا دی گئی، آج بھی مدینے میں موجود ہے کہ باد رسول جس نے جو چاہا وہ بن گیا، لیکن کوئی غدیر کا مولا نہیں ہوا۔ باد رسول جس نے جو چاہا وہ بن گیا، لیکن کوئی غدیر کا مولا نہیں ہوا۔ عاشور کو حسین نے جس شان سے کیا، عاشور کو حسین نے جس شان سے کیا، ایسا کسی نبی سے بھی سجدہ نہیں ہوا، ایسا کسی نبی سے بھی سجدہ نہیں ہوا۔ مسلم تمام اپنے پرائے پکار اٹھے، مسلم تمام اپنے پرائے پکار اٹھے، کوئی نبی کی آل میں جھوٹا نہیں ہوا، کوئی نبی کی آل میں جھوٹا نہیں ہوا۔ 4 مصرے مولا عباس کے حوالے سے اس کے بعد ختم ہوا۔ ملاحظہ کریں حضرات کہ پینا نہیں تھا پانی تو چلو میں کیوں لیا، پینا نہیں تھا پانی تو چلو میں کیوں لیا، اس بات پر جواب ہے میرے حواس کا، اس بات پر جواب ہے میرے حواس کا۔ 2 مصروں میں مولا عباس جواب دے رہے، ملاحظہ کریں گے گا کہ پینا نہیں تھا پانی تو چلو میں کیوں لیا، اس بات پر جواب ہے میرے حواس کا، چلو میں پانی لینا ضروری تھا اس لیے صدقہ اتارنا تھا سکینہ کی پیاس کا، صدقہ اتارنا تھا سکینہ کی پیاس کا۔
नारे सलवात। رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ السمیع العلیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الہاشمی النبی المؤید والرسول المسدد والمصطفی الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد۔ الصلاۃ والسلام علی سید المطہر والامام المظفر والشجاع الغضنفر قاسم طوبہ والسکر ابی شبیر و شبر قاتل مرحب و انتر فاتح صفین و خیبر والد الریحانتین والمصلی القبلتین والتعین بالرمحین ردت لہ الشمس المرتین امام المشرقین سید الکونین ہادی الخافقین مولانا و مولا الثقلین ابی الحسنین الامام بالحق والوصی المطلق قسیم جنت و نار مصداق قول رسول المختار لعوتین الرایۃ غدا رجلا کرارا غیر فرار غالب کل غالب مطلوب لکل طالب امام المشارق والمغارب حبہ فرض علی کل لازم و واجب مولانا علی بن ابی طالب۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولا سوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی۔ صلوات محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ قل ھو اللہ کی تلاوت فرما کر جناب نواب وارث علی خان صاحب مرحوم کی روح کو خوش بسم اللہ غیر بسم اللہ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ بزرگان ملت و برادران عزیز و محبان خاندان معصوم عالمیان، ابھی آپ تازہ ایک مجلس کو سماعت کر چکے ہیں اور آپ حضرات پر بہرحال تھکن تو ہوگی، اس لیے کہ جب پڑھنے میں تھکن ہے تو سننے میں بھی ہوتی ہے، لیکن آدمی جوش اور جذبے میں پڑھ بھی جاتا ہے اور سنتا بھی رہتا ہے، اور بہرحال یہ تو ہم لوگوں کو مقدر ہے کہ 2 مہینہ 8 دن ہم کو ملتا ہے آل محمد کے فضائل کو سننے کا اور ثواب کا، اور بہرحال میں نے ابھی محرم کے مہینے میں مجلس پڑھی تھی، جو باتیں بہت سی تھیں آپ کے پیش نظر تھیں کہ اہل بیت کی عظمت اور فضیلت کیا ہے، اور خصوصاً میں نے روشنی ڈالی تھی عزائے سید الشہداء پر اور تہذیب عزاداری پر، اور آپ حضرات سے میں پھر
گزارش کر رہا ہوں کہ دیکھیے شمس بھائی کا ہمارے چینل بہت دور تک چلتا ہے، اسی لیے کچھ باتیں میں پیش کر رہا ہوں کہ آج عزاداری میں جس طرح سے منمانی چل رہی ہے یہ اچھی نہیں ہے کہ شبیہیں یا منظر کشیاں جو کی جا رہی ہیں جو ہماری شرع کے اصول کے بالکل خلاف ہے۔ ہمارے بزرگوں نے، علماء نے جس طریقے سے ہم کو عزاداری سونپی ہے، ہم آپ سب کی ذمہ داری ہے کہ اس عزاداری کو اسی عنوان اور اسی احترام سے آگے لے کے چلیں۔ اب طرح طرح کے جو ہے وہ تابوت بھی، اور تابوت کے علاوہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اربعین میں خواتین کا بھی جلوس چل رہا ہے، یا اس کے علاوہ پہلے علم کیسے بنائے جاتے تھے، آج مولا عباس کی شبیہ بنا کے علم کھڑا کر دیا جا رہا ہے۔ تابوت کا احترام کس طرح تھا، آج جو ہے وہ میت بنا کے اور جوتا بھی پہنا دیا جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ افراط و تفریط جو ہے یہ ہماری عزاداری کو کمزور کرنے والی چیزیں ہیں۔ لہٰذا سب کوئی یہ نہیں کہ بڑا مسئلہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم سے کیا واسطہ ہے سب کا واسطہ، سب ذمہ دار ہیں۔ اس لیے کہ اگر ایک غلط کام آپ کی نظروں کے سامنے ہو رہا ہے، اگر آپ خاموش ہیں تو آپ ذمہ دار ہیں اس کے، یہ نہیں کہ صاحب مولوی ہی بولے، نہیں، قوم کا بھی فریضہ ہے۔ اسی لیے جو ہے آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں تو اس میں جو ہے کہ جس نے ظلم کیا اس پر بھی لعنت، جس نے قتل کیا اس پر بھی لعنت، اور جو سن کر چپ رہا اس پر بھی لعنت۔ توجہ فرمائے گا، تو جتنا قتل کرنے والا گنہگار ہے اتنا ہی اس کو سن کر اور اس پر راضی ہونے والا بھی گنہگار ہوتا ہے۔ دیکھیے قتل کوئی کرتا ہے لیکن پس منظر کسی اور کا ہوتا ہے، اصل کون ہوتا ہے؟ بھائی جیسے مولا کائنات کو جو ہے مروایا گیا، مارا کس نے؟ عبد الرحمن ابن ملجم نے مارا، لیکن پس منظر میں کون ہے؟ قتل کرانے والا کون ہے؟ یا شہزادی کے در پر دروازہ کسی نے گرایا، قتل کروانا والا کون ہے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو آپ یہ نہ کہیں کہ صاحب ہم سے کیا واسطہ ہے اور جو ہو رہا ہے وہاں بڑے لوگ جانیں یا یہ جانیں، نہیں، اگر آپ خاموش ہیں اور دیکھ رہے ہیں ایک غلط کام کو تو اس کے گنہگار آپ ہیں۔ اسی طریقے سے ہمارے مولوی حضرات بھی بہت سی چیزیں غلط بیانی ہو رہی ہیں، اس پر یہ شرافت یہ نہیں ہے کہ صاحب آپ سوال جواب نہ کریں، نہیں، جو ہماری تہذیب ہے، ادب ہے، اگر کوئی چیز غلط پڑھی جا رہی ہے تو آپ جب ممبر سے اترے بیٹھیے، ٹھنڈے دل سے آپ سوال جواب کیجئے کہ آپ کیسے پڑھ رہے ہیں۔ اب آدمی مولوی خاص کر مدرک بناتا ہے، صاحب ہم نے تو کتاب میں پڑھا ہے، فلاں کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ بھائی کتاب میں ہونا اہم نہیں ہے، آیا وہ پڑھنے کے قابل ہے یا نہیں، ہماری درایت پر ہے یا نہیں ہے، اس کو کتابوں میں تو بہت کچھ ہے، کیا کیا آپ سوچیں گے۔ اب جیسے آج ابھی کچھ مولوی حضرات نے پڑھا اور اس پر کچھ مولویوں نے کتابیں بھی پیش کر دی کہ جناب علی اکبر علیہ السلام یہ جو ہے ابو سفیان ملعون کے نواسے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، مطلب پڑھا جا رہا ہے، کتابیں بھی پیش کر رہے ہیں کہ صاحب یہ کتابیں ہیں، یہ کتاب ہے، میرے پاس بھی بھیجی گئی ہے، ہم کو سوال ہوا تو انہوں نے ان کو بھیجا تھا تو کسی نے مجھ کو بھیجا کہ مولانا یہ کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے۔ تو بھائی مجھے بھی جستجو ہوئی، میں نے بھی تحقیق کی، تو سوچے تھوڑے سے ذرا سے نام کو کس طرح سے تبدیل کیا جاتا ہے، یعنی ابو سفیان کی نواسی جناب لیلہ کو قرار دیا گیا ہے کہ جناب لیلہ ان کی نواسی ہیں، ان کے بیٹے جناب علی اکبر ہیں، لہذا علی اکبر جو ہے وہ بنی امیہ سے ان کا ننیھال ہے۔ توجہ کیجئے گا، جب کہ حقیقت کیا ہے اس کی طرف توجہ نہیں دیتا۔ اب نام کیا؟ چونکہ جناب علی اکبر کے نانا کا نام جو ہے وہ سفیان ہے۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کہ انہوں نے بھی بہت سے ناموں کو اپنی طرف کر لیا ہے، اگر کوئی چیز بدنام ہو رہا ہے تو نام کو بدل دیتا ہے۔ جیسے ہم آپ اگر اپنا نام چاہتے ہیں تو کوئی ہم کربلائی جوڑ لیتا ہے، کوئی مولائی کر لیتا ہے، ایسے لوگ بدلتے رہتے ہیں۔ تو اب جناب سفیان کو جو ہے ابو سفیان بنایا گیا۔ توجہ کیجئے گا، اب یہ سفیان کون ہے؟ سفیان کے باپ کا نام ہے حارث، اور حارث ہیں جناب عبد المطلب کے بیٹے۔ توجہ کیجئے گا، اور جناب سفیان کی زوجہ ہیں میمونہ، اور میمونہ کی بیٹی ہیں جناب لیلہ، اور جناب لیلہ کے بیٹے ہیں جناب علی اکبر علیہ السلام۔ توجہ کیجئے گا، اب درایت اس لیے کہ دیکھیے آپ کسی کے لیے کچھ بھی آپ کہہ کے چلے جائیں، لیکن کربلا میں دو ذاتیں ایسی ہیں ائمہ معصومین کے علاوہ کہ جن کے لیے سند در سند ہے کہ یہ معصوم ہیں۔ دیکھیے جس چینل پر ریکارڈ ہو رہا ہے اس لیے میں پڑھ رہا ہوں، ایک جناب علی اکبر علیہ السلام اور ایک جناب علی اصغر علیہ السلام، یہ دو معصوم ہیں۔ ان کے معصوم ہونے کی سب سے پہلی دلیل یہ ہے کہ تمام علماء نے لکھا کہ اگر کوئی بھی نبی معصوم کسی کے لیے
قرآن کی آیت ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحن و آل ابراہیم و آل عمران اگر پڑھ العالمین اگر پڑھ دے تو اس کے لیے عصمت کی یہ آیت سند بنتی ہے۔ تو جب جناب علی اکبر کو امام مظلوم گھوڑے پر بٹھا رہے تھے تو اس وقت امام نے یہ آیت پڑھی تھی۔ تو ایک تو دلیل یہ ہو گئی ان کی عصمت کی، دوسری دلیل یہ ہے کہ رسول کا بیٹا ہونا، جو بھی رسول کا بیٹا ہوگا اس کے لیے توجہ فرمائیے گا، جو بھی رسول کا بیٹا ہوگا اس کے لیے شرط ہے کہ وہ معصوم بھی ہو اور معصوم کے ساتھ ساتھ صاحب منصب ہو، یا وہ نبی ہو یا امام۔ لیکن چونکہ نبوت محمد پر ختم ہے لہذا نبی تو نہیں ہو سکتا، امام ہو سکتا ہے۔ اب جناب علی اکبر اور علی اصغر کی زیارتوں میں آپ پڑھیں گے تو وہاں پر یبن رسول اللہ لکھا ہے، توجہ کیجئے گا۔ اس کے علاوہ آپ کسی کی زیارت میں یبن رسول اللہ نہیں پائیں گے۔ تمام فضیلتیں بیان کی گئیں لیکن یبن رسول اللہ نہیں لکھا گیا، صرف علی اکبر اور علی اصغر کے لیے یبن رسول اللہ لکھا گیا۔ تو اگر یہ زندہ ہوتے تو امام ہوتے، لیکن چونکہ امامت بھی امام حجت پر ختم ہو رہی تھی اور درمیان میں ایک سلسلہ تھا، لہذا اللہ نے منصب امامت کی جگہ پر ان دونوں بھائیوں کو منصب شہادت عطا فرمایا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد توجہ۔ اب ان کے باپ، ان کے نانا بھی جو ہیں، ان کے نانا کے بھی عظمت ہے، ایسے نہیں کہ کوئی چھوٹے موٹے خاندان سے ہیں۔ تو ماں جو ہے ان کی ہاشمی ہے۔ میں پھر دوہراتا ہوں، جناب علی اکبر کی ماں جناب ام لیلہ، جناب ام لیلہ کی ماں جناب میمونہ، جناب میمونہ کے والد جناب سفیان، سفیان کے والد جناب حارث، اور جناب حارث کے والد جناب عبد المطلب۔ توجہ کیجئے گا، تو یہ رہا تو ان کے ننیال کا۔ اب ان کے نانا جو ہیں ان کا نام ہے مرہ، توجہ کریے گا، ان کے نانا کا نام ہے مرہ۔ مرہ ہیں بیٹے عروہ کے، اور عروہ ہیں مسعود کے بیٹے جو ثقفی خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں، جس خاندان سے جناب مختار علیہ السلام ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد اچھا، اب ددیال بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کون امام حسین کون ہے۔ امام حسین جناب معصومہ عالمیان کے بیٹے ہیں، معصومہ عالمیان اور جو ہے وہ رسول کی بیٹی ہیں، اور رسول اللہ خود کیا ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہے۔ تو دونوں طرف سے اب یہ بھی میں بیان کر دوں کہ چونکہ جناب سفیان جو عبد المطلب کے پوتے ہیں، جناب علی اکبر کے نانا ہیں، یہ حسن و جمال میں بھی ایسے تھے کہ بالکل ہو بہو پیغمبر تھے، رسول کی شبیہ رکھتے تھے، اور اکثر جب یہ گزرتے تھے مدینے میں، مکے میں، تو لوگ پیچھے سے ان پر محمد سمجھ کر پتھراؤ کر دیتے تھے کہ یہ محمد جا رہے ہیں۔ تو لہذا علی اکبر کو جو حسن ملا ننیحال سے بھی ملا، ددیال سے بھی ملا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد، ایک اور صلوات پڑھیں محمد والا۔ تو عزیزو یہ ساری چیزیں آپ سوال کریں، ایسا نہیں کہ دیکھیں شرافت اس کا نام نہیں ہے کہ آدمی کچھ بھی پڑھ کے چلا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر آپ لوگ پکڑ کے پوچھتے نا تو آج جو مولوی منبر پہ آن کے کیا کیا پڑھ کے جا رہے ہیں ان کی جرت نہ ہوتی، آج ہمارا عزاداری کو کمزور نہ بنایا جاتا۔ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ صاحب کوئی پوچھے گا نہیں، لہذا میں جو چاہوں پڑھ کے جاؤں اور گزر جاؤں، اور اس کے بعد پھر آپ اتنے بڑے گنہگار ہیں کہ جانتے ہوئے ایسے لوگوں کو آپ بلاتے ہیں۔ بھائی آپ بلا رہے ہیں، آپ پڑھوا رہے ہیں، گویا آپ بلا رہے ہیں اور وہ پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھوا رہے ہیں، تو جتنا وہ خطا کار اتنے آپ بھی خطا کار ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد۔ یہ ہماری عزاداری ہم کرتے ہیں تو کوئی رسم و رواج کے تحت نہیں میرے عزیزو، یہ عقیدت ہے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، اور خصوصاً ہماری شہزادی نے تمنا ظاہر کی ہے، اس لیے کہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام جب پیدا ہوئے اور آگوش رسالت میں تھے تو رسول اللہ مسکرا رہے تھے، لبوں کا جسموں کا چہرے کا بوسہ دے رہے تھے، اتنے مسرور تھے کہ جبریل امین نازل ہو گئے تھے اور کہا تھا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا بچہ 3 دن کا بھوکا پیاسا شہید کیا جائے۔ تو سوچئے کہ وہ رسول کے جو ابھی مسکرا رہے تھے، ہنس رہے تھے، خوشی سے جھوم کر اپنے نواسے کو بوسہ دے رہے تھے، انہی کی آنکھوں سے اشک جاری ہو جاتا ہے
اور جب اشک جاری ہوا تو ماں کی فطرت ہے، باپ نہیں لیکن ماں کی فطرت ہے کہ دیکھے گی کہ ابھی میرا بابا تو دیکھ کے میرے بچے کو جو ہے مسکرا رہا تھا، خوشیوں سے جھوم رہا تھا، خوشیوں سے چہرے کا بوسہ لے رہا تھا، یہ اچانک کیا ہوا کہ جو رونے لگا؟ دوڑی ہوئی آئیں، بابا خیریت تو ہے، رونے کا سبب کیا ہے؟ اب بتائیے رسول اللہ کی زبان سے کہیں اپنی بیٹی سے کہ تمہارا لال 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ تو چونکہ ایک مرتبہ جب شہزادی نے کہا بابا یہ آپ کا رونا مجھے نہیں دیکھا جاتا ہے، آپ کو میرے حق کا واسطہ آپ بیان کیجئے کہ آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں۔ تب رسول اسلام نے فرمایا کہ میرے لال یہ تیرا بیٹا 3 دن کا بھوکا پیاسا سرزمین کربلا پر شہید کیا جائے گا۔ بس اتنا کہنا تھا کہ شہزادی نے برجستہ پوچھا بابا آپ ہوں گے؟ کہا نہیں میرے لال میں نہیں ہوں گا۔ کہا ابو الحسن ہوں گے؟ کہا نہیں ہوں گے۔ کہا بابا میں ہوں گی؟ کہا نہیں میرے لال تو بھی نہیں ہوگا۔ کہا حسن ہوگا؟ کہا وہ بھی نہیں ہوگا۔ ایک سرد آہ کھینچی، ٹھنڈی سانس لی اور لمبی سانس کھینچ کر کہا پھر بابا میرے لال پر روئے گا کون؟ یہ ماں کی تمنا ہے، یہ خواہش ہے شہزادی کی، میرے لال پر روئے گا۔ تو ہم عزاداری اپنی شہزادی کی تمنا کی بنیاد پر کرتے ہیں، ہم آنسو بہاتے ہیں مظلوم پر تو میری شہزادی کی خواہش و تمنا ہے، ہم ان کی آرزو ہیں، ہم ان کی تمنا ہیں۔ تو عزیزو جہاں پر ہمارے جس فعل سے ہمارے اشک نہ جاری ہوں اس کو عزا میں شامل کرنا قطعاً صحیح نہیں ہے۔ لیکن ہم بھائی جائز ناجائز کی بات تو نہیں کر سکتے، کوئی میں اتنا بڑا مجتہد نہیں کہ میں فتویٰ جاری کر دوں، لیکن اتنا کہوں گا کہ اگر ہمارے آنسوؤں کو روک رہی ہے کوئی چیز عزاداری میں تو ہماری عزاداری میں وہ قابل قبول نہیں ہے۔ لہذا سب لوگ اس چیز سے عزیزو احتیاط رکھیے، اور اگر ہو رہا ہے تو کوشش کیجئے وہ رکے۔ جیسے آج آپ کو اچھا لگتا ہے دیکھنے میں سب کچھ، یعنی نعرے ایسے اچھے دیے جاتے ہیں کہ انسان مروب ہو جاتا ہے۔ آج یہ آپ کے 40 میں یہ خواتین جو جلوس ایران میں نکل رہا، کیا ساری چیزیں ہم ایران پر عمل کریں؟ بھائی ہماری عزاداری ایران عراق پر کے بیس پر نہیں ہے، ہماری دنیا کی عزاداری لکھنؤ کے بیس پر ہے۔ جیسے اہل لکھنؤ نے منایا ایسے پوری دنیا میں پھیلی ہے، اور عزاداری جو لکھنؤ کی عزاداری کو دنیا نے ایکسپٹ کیا، قبول کیا، تسلیم کیا، وہ صرف آپ کی تہذیب کی بنیاد پر کیا ہے۔ اگر یہ آپ کی عزاداری کی تہذیب نہ ہوتی تو آپ کو بھی کوئی قبول نہ کرتا۔ تو اب آپ ہی سے سب کچھ چلے گا۔ عزاداری کے مسئلے پر یہ نماز روزے کے مسائل نہیں ہیں کہ آپ ایران عراق جائیے اور مرجع سے پوچھئے۔ اگر عزاداری کا مسئلہ اٹھے گا تو سب سے پہلے لکھنؤ والوں سے پوچھا جائے گا کہ صاحب کس طرح سے عزاداری کی جائے۔ اس لیے کہ تہذیب، میں بار بار پڑھتا ہوں کہ تہذیب وہ چیز ہے کہ علم آپ پوری دنیا میں جا کے حاصل کر سکتے ہیں۔ دنیاوی تعلیم آپ پورے یورپ میں جائیے، آپ کو ہر طرح کا علم ملے گا۔ دینی تعلیم عراق ایران سمندر ہے، آپ جائیے ملے گا، لیکن آپ کو تہذیب کہیں سے نہیں ملے گی۔ تہذیب آپ کو لکھنؤ سے ملے گی، اور جس نے لکھنؤ کے باہر کے لوگ بھی اگر آئے، اگر انہوں نے لکھنؤ کی تہذیب نہ سیکھی تو کچھ نہ سیکھا، اور اگر لکھنؤ نے اپنی تہذیب گنوا دی تو سب کچھ لٹا دیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد تو بس عزیزان محترم، اب چونکہ مجلسوں کی کثرت ہے، مجھے نہیں معلوم رہتا کہاں کیا پڑھا کیا نہیں پڑھا، لیکن ہاں اتنا ضرور کہوں گا اگر یہاں بھی پڑھا ہو تو تکرار ہی صحیح کہ بہرحال آپ عزاداری اس امام کی کر رہے ہیں، میرے اس آقا کی کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم میں ممبر پہ آتا ہوں تو کبھی میں خطیبانہ باتیں نہیں کرتا، کوشش یہ ہوتی ہے کہ دل کی آہ جو ہے وہ مومنین کے دلوں تک پہنچے۔ اسی لیے کہ ہماری عزاداری اسی لیے کی جاتی ہے کہ کائنات کے سب سے بڑے سخی امام نے کی ہے۔ اور میں نے شاید یہاں پہ پڑھا تھا کہ اگر کائنات میں دیکھا جائے آدم علیہ السلام سے لے کر اور منش تک، اور آپ کے اور ہمارے اس دور سے لے کے قیامت تک، امام مظلوم سے بڑا نہ کوئی سخی پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا۔ اس لیے کہ جب امام حسین علیہ السلام آخری حملہ کر رہے تھے تو آواز قدرت آئی تھی کہ اے میرے حسین، جو عشق تو نے مجھ سے کیا ہے تیرے بڑوں نے بھی نہیں کیا۔ یہاں بڑوں سے مراد آدم علیہ السلام نہیں ہیں، جناب نوح علیہ السلام نہیں ہیں، ابراہیم
ابراہیم اسماعیل علیہ السلام نہیں ہیں، بلکہ بڑوں سے مراد پیغمبر اسلام ہیں۔ توجہ کیجیے، پیغمبر اسلام ہیں، معصوم عالمیان ہیں، مولا متقیان ہیں، امام حسن مجتبیٰ ہیں کہ اللہ اپنے حسین سے کہہ رہا ہے میرے حسین وہ محبت وہ عشق تم نے مجھ سے کیا کہ تیرے بڑوں نے نہیں کیا۔ تیرے بڑوں نے بھی مجھ سے مانگا، تیرے نانا نے بھی مانگا، تیرے بابا نے بھی مانگا، تیری ماں نے بھی مانگا، تیرے بھائی نے مانگا، لیکن ایک تو ہے کہ مانگتا کچھ نہیں بس دیتا جا رہا ہے۔ تو سوچو وہ ہے میرا امام، اس کی عزا ہم کرتے ہیں۔ تو اب یہ ہمارے آنسو کی قیمت یہ دنیا والے کیا دے سکتے ہیں؟ اس کی جزا تو بس حسین دے سکتے ہیں اور خدا دے سکتا ہے۔ تو بس عزیزان محترم، میں نے قرآن مجید کا 30واں پارہ سورہ والضحیٰ کی ابتدائی آیات جو بار بار میں پڑھتا رہتا ہوں، کوئی آیت اکثر میں زیادہ تر آیت کو نہیں بدلتا، مضمون تو بدلتے رہتے ہیں، آیت نہیں بدلتا ہوں۔ تو آیت میں ارشاد ہو رہا ہے کہ دن کی قسم اور رات کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، کہ اے میرے پیغمبر، اے میرے رسول، اے میرے جان کائنات، اے مرسل اعظم، میں دن کی قسم کھا کے کہتا ہوں اور رات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ دن یا رات کے کسی حصے میں نہ تو میں نے آپ کو کبھی تنہا چھوڑا اور نہ کبھی ہم آپ سے خفا ہوئے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور اے میرے پیغمبر آپ کا دنیا سے کہیں بلند و بالا مرتبہ آپ کا آخرت میں ہوگا۔ وَلَا سَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور آپ کا اللہ آپ سے وعدہ کرتا ہے کتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، اور گارنٹی کے طور پر، ثبوت کے طور پر یہ بات کیا کم ہے کہ جب ہم نے آپ کو یتیم پایا، بے سہارا پایا، بے مددگار پایا، بے وسیلہ پایا، تو کیا ہم نے آپ کو اپنی آغوش میں پروان نہیں چڑھایا؟ یعنی کتنا احترام اللہ اپنی اس رسول کو دے رہا ہے، کتنا صلوات پڑھیں محمد امبلا لیجئے جس کو دیکھیں بلند آواز سے صلوات پڑھیں، زیادہ ٹائم نہیں لوں میں، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ حضرات کا، بہرحال گھبرائیے نہیں۔ تو اللہ نے وہ مرتبہ، وہ رتبہ، وہ شان، وہ درجہ، وہ عہدہ، وہ بلندی اللہ نے اپنی اس رسول کو عطا فرمائی، وہ کسی اور نبی کو عطا نہیں فرمائی، چاہے وہ نوح ہوں، آدم ہوں، یحییٰ ہوں، زکریا ہوں، کسی بھی نبی کو اٹھا لیجئے تو وہ رتبہ اللہ نے کسی نبی کو نہیں دیا جو پروٹوکول اپنی اس آخری رسول کا دیا۔ آپ پورا قرآن پڑھ ڈالیے، پورے قرآن میں اللہ نے کہیں پر اپنے رسول کو محمد کہہ کر خطاب نہیں کیا کہ اللہ نے کہا یا محمد، یعنی نام لے کر کبھی خطاب نہیں کرتا، جبکہ سارے نبیوں کو خطاب کیا تو نام لے لے کر کیا ہے۔ یا آدم، اے آدم، یا نوح، اے نوح، یا ابراہیم، اے ابراہیم، یا اسماعیل، اے اسماعیل، یا داؤد، اے داؤد، یا زکریا، اے زکریا، یا عیسیٰ، اے عیسیٰ، نام لے لے کر پکارا اللہ نے، لیکن کبھی بھی رسول کا نام لے کر نہیں پکارا۔ جب بھی پکارا تو بڑے ہی احترام کے ساتھ پکارا۔ کبھی اس انداز میں کہا کہ تاہا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کیا ہے میرے طیب و طاہر، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں۔ کبھی اللہ نے اپنے رسول کو پکارا تو اس انداز میں پکارا کہ یا ایھا المدثر، کیا ہے کملی اوڑھنے والے رسول، اٹھیے اور اپنے کام کا آغاز کیجئے۔ پھر کبھی اللہ نے اپنے رسول کو یاد کیا تو اس طرح سے یاد کیا کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کیا ہے چادر اوڑھنے والے رسول، ذرا رات میں قیام کم کیجئے، رات میں کم جاگا کیجئے، رات میں نمازیں کم پڑھیے۔ اس لیے کہ اللہ کا رسول اتنی نمازیں پڑھتا تھا کہ پیروں میں ورم آ جاتا تھا، اور جب ورم آتا تھا تو اللہ کو یہ برداشت نہیں کہ میرا رسول مشقت میں پڑ جائے، لہذا ہے میرے رسول رات میں نمازیں پڑھو مگر کم پڑھو، آدھی رات پڑھو یا اس سے کچھ کم پڑھو۔ تو بھائی ہم نے تو قرآن سے ثابت کر دیا کہ اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے کہ نماز پڑھو مگر کم، آدھی رات یا اس سے کم، لیکن ملا اسی مسئلے پر ڈٹا ہے کہ صاحب زیادہ پڑھو، زیادہ پڑھو، لیکن پورے قرآن میں فذکر 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 بھرا پڑا ہے۔ جہاں پر فذکر کا لفظ آیا وہاں مراد مولا کائنات ہیں، کہ میرے نبی ذکر علی کرتے رہو، ذکر علی کرتے رہو، یعنی نماز کے لیے تو کہہ رہا ہے کم، مگر ذکر علی کے لیے کبھی اللہ کم نہیں کہتا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، ایک اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
بھائی یہ نہ سمجھیے گا کہ میں نماز کے خلاف بول رہا ہوں. بھائی نماز کا ایک معیار ہے، ایک حد ہے. مولوی حضرات دیکھیں میں کھل کے بول رہا ہوں، میں تو آپ کے سامنے کی بیچ چیز کر رہا ہوں کہ اب بہت رعایت کرتے ہیں صاحب نماز اور حسین ایک جیسے ہیں. کیسے ایک جیسے ہو سکتے؟ ہو ہی نہیں سکتے ہیں. بھائی آپ اذان دیتے ہو، ہم نہیں، آپ اذان دیتے ہیں. اذان میں کیسے دیتے ہیں؟ ترتیب کیا ہے اذان کی؟ بھائی اذان کی ترتیب کیا؟ 4 مرتبہ اللہ اکبر کہتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے، پھر اس کی وحدانیت کی گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. پھر اس کے بعد رسول کا مرتبہ آیا، آپ نے فوراً رسول کی رسالت کی شہادت، اشہد ان محمدن رسول اللہ. اب اس کے بعد فوراً ولایت کا تذکرہ، اشہد ان علی ولی اللہ. اب اس کے بعد مرتبہ آیا نماز کا، حی علی الصلاۃ. توجہ کیجیے گا. تو بھائی روز آپ یہی کہتے ہیں کہ پہلے اللہ، پھر محمد، پھر علی، پھر نماز. اب آپ برابر کیسے کر سکتے ہو یار؟ ایک صلوات پڑھیں محمد اب اکثر ہوتا ہے کہ مجلس پڑھ رہے ہیں، در اذان ہوئی نہ مولوی نہیں رکتا تو لوگ انگلیاں اٹھاتے، ارے مولوی صاحب اذان ہو رہی ہے، اذان ہو رہی. ارے بھائی وہ بھی عبادت ہے، یہ بھی عبادت ہے، لیکن یہ سب شرعی مسئلے تو سمجھو. وہ مؤذن جاہل ہے. توجہ، بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ذکر اہل بیت پہلے سے ہوتا ہوا آ رہا ہے اور اذان کا وقت ہو گیا تو اب ذاکر اہل بیت پر واجب نہیں ہے کہ وہ آہستہ یا بند کر دے، بلکہ مؤذن پر واجب ہے کہ اپنی اذان کی آواز کو دبا دے، صرف مسجد تک رکھے، باہر نہ لے جائے. یہ مؤذن پر فرض ہوتا ہے. اب یہاں پر ہوتا ہے کہ صاحب دے رہا ہے تو فوراً ارے مولوی کو روک دو. ہم لوگ بھی بھائی قوم سے مولوی بھی ڈر جاتا ہے، وہ بھی چپ ہو جاتا ہے. اور چنئی میں جائیے تو اب پتہ نہیں ہے نہیں بھائی 6-7-8 سال پہلے کئی سال میں گیا، شرح پڑھا، خمسہ پڑھا ربعین کا. تو وہاں پر ایک مجلس میں آزمایا جاتا ہے، مولوی کو ایک مجلس میں آزمایا جاتا ہے رائے پیٹھا میں کہ آپ کی ایک مجلس کو اذان سے 5-10 منٹ پہلے رکھ دی جائے گی. اگر آپ اذان پر رک گئے تو آپ مقصر ہیں، اگر آپ پڑھتے رہے تو آپ مولائی ہیں. توجہ بنائے گا. تو یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. اس لیے کہ اگر نماز کا وقت قریب ہے تو آپ مجلس کو ملتوی کیجئے، دیر میں کیجئے. ایسا نہیں ہے کہ مطلب آپ جو ہے عمدن جو ہے آپ اذان سے اور مجلس حسین کو ٹکرا دیجیے. یہ ٹکرانا یہ شیطنت کی علامت ہوتی ہے. ہماری عبادتوں میں ٹکراؤ نہیں ہوتا ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے حق جب بھی اپنے نبی کا اللہ یاد کر رہا ہے تو بڑے احترام کے ساتھ کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ میرے نبی چادر اوڑھنے والے رسول ذرا رات میں قیام کم کیجئے. پھر کبھی یاد کرنا ہوا تو پھر آواز آئی یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. توجہ فرمائے گا اے میرے سید و سردار انک لمن المرسلین، تو آپ مرسلین میں سے ہیں. کوئی آپ کو رسول مانے نہ مانے، لیکن میں خدا ہو کر کہتا ہوں کہ آپ سید و سردار ہونے کے ساتھ ساتھ آپ رسول ہیں. اور رسول ہی نہیں بلکہ حکمت والے قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں. توجہ کیجئے گا. یعنی اللہ جو ہے وہ تاکید پیدا کر رہا ہے کہ یاسین والقرآن الحکیم، اے میرے سید و سردار میں حکمت والے قرآن، نجات والے قرآن کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ انک لمن المرسلین، کہ یقیناً آپ مرسلین میں سے ہیں. کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن میں خدا ہو کر کہتا ہوں کہ آپ رسول ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کی شان یہ ہے کہ اعلی صراط مستقیم، یعنی آدم سے لے کر عیسیٰ تک ہر نبی اعلی صراط مستقیم یعنی صراط مستقیم کی طرف ہے. تو کائنات کا واحد رسول ہے کہ تو صراط مستقیم کے اوپر ہے. بھائی توجہ فرمائے گا. بھائی تو صراط مستقیم کے اوپر ہے. مثلا آپ نیچے ہیں، میں منبر پر ہوں تو میں آپ سے بلند ہوں. تو اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی جو چیز تیرے قدموں کے نیچے آ جائے وہ صراط مستقیم ہے. تو آپ بتائیے کہ جہاں پر یہ رسول ہوگا وہاں پر صراط مستقیم ہوگی. اگر یہ بازار میں ہے تو پھر صراط مستقیم بازار میں ہوگی. اگر یہ رسول جو
جو ہے مسجد میں ہے تو صراط مستقیم مسجد میں ہوگی، اگر یہ رسول جو ہے عرش پر ہے تو صراط مستقیم عرش پر ہوگا، اگر یہ رسول جو ہے آمنہ کی آغوش میں ہے تو صراط مستقیم آمنہ کی آغوش میں ہے، اگر یہ رسول ابو طالب کی آغوش میں ہے تو صراط مستقیم آغوش ابو طالب میں ہے۔ تو آج 1400 برس گزر گیا، مسلمان جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کا ترجمہ یہی کرتا ہے کہ میرے اللہ مجھے صراط مستقیم دکھا دے، اور اللہ نے اتنا آسان کر دیا کہ میرے محمد کو دیکھ، جہاں میرا محمد کھڑا ہو جائے، جو اس کے قدموں کے نیچے آ جائے وہ صراط مستقیم ہے۔ تو میں کہوں گا جو چیز محمد کے قدموں کے نیچے آ جائے، جب وہ صراط مستقیم ہے تو جو دوش محمد پر قدم آ جائیں، ایک صلوات پر محمد تو وہ قدم کتنے عظیم کہ جو دوش محمد پر آئے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ صاحب کب ولی کے قدم؟ دیکھیں بہت سے کمالات ہیں، دیکھیں دوش نبی پر آیت لکھی ہوئی ہے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یہ آیت ہے رسول کے پشت پر۔ اور فتح مکہ ہوا، مکے کے بعد کعبے کو طہارت چاہیے تھی، کعبے کو پاک کرنا تھا۔ دیکھیں دو نبیوں سے اللہ نے کعبہ بنوایا، جناب ابراہیم اور اسماعیل سے، اور شرط رکھی تھی کہ اس کو پاک بھی رکھنا، سجدہ کرنے والوں کے لیے، رکوع کرنے والوں کے لیے پاک رکھنا۔ لیکن دیکھا کہ وہ نجاست میں آ گیا کعبہ، بھائی کعبے میں بتائیں، کعبہ نجس ہو گیا۔ لیکن جب اللہ نے محمد اور علی سے کعبے کو پاک کروایا تو 1400 برس گزر گیا، آج تک نجاست کی بھی جرت نہ ہوئی وہاں جا سکے۔ غور کیجیے گا، اب جب فتح مکہ ہوا تو ایک مرتبہ جو ہے کعبے سے بت صاف کرنے تھے، بڑے بڑے بت سب نبی نے اپنے عصا سے گرانا شروع کیا۔ جب سارے گر گئے تو کچھ بت بڑے بڑے نامور بت، عزا، منات، لات، حبل، یہ سب تھوڑا بلندی پر تھے۔ اچھا ان کی بھی بڑی خاصیت تھی کہ الگ الگ کاموں کے لیے یہ معین تھے۔ میں نے عزا کے بارے میں کہیں پڑھا تھا کہ عزا اس کو استعمال کیا تھا ابو سفیان نے پہلی جنگ بدر میں 313 مسلمان تھے، 1100-1200 ابو سفیان کا لشکر تھا۔ اور ایک مرتبہ یہ آیا، اور ابھی یہ نئے مسلمان، ابھی بھائی 12-13 سال کے مسلمان ہیں نا، بھائی رسول نے ابھی ہجرت کی ہے، ہجرت کے آتے ہی جو ہے یہ جنگ بدر آ گئی۔ تو جو بھی مسلمان ہے 13 سال ہی تو نبی ہوئے ہوا، 13 سال ہی رسالت کا اعلان، مکے میں 13 سال ہوئے، ادھر مدینے آ گئے، تو یہ سب 13 سال کے اندر والے سارے مسلمان، نئے مسلمان۔ اب ان کی دکھتی ہوئی نبض پر ابو سفیان نے انگلی رکھی کیا؟ یہ جو بڑا بت عزا تھا اس کو لا کے میدان میں رکھ دیا، چونکہ وہ اس لیے تھا، اس کے قصیدے پڑھتے تھے کہ صاحب یہ بڑا شجاع ہے، ہم اس کو جب جنگ میں جاتے ہیں تو اس کو میدان میں رکھ دیتے ہیں، اور جب میدان میں رکھتے ہیں تو اتنا یہ بہادر ہے کہ یہ کبھی میدان چھوڑ کے نہیں بھاگتا، یعنی چور چور ہو جائے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، مگر میدان نہیں چھوڑتا۔ توجہ پا، تو بھائی مسلمانوں سے بہتر تو کافر ہے، کم سے کم ایسے کو مانتا ہے کہ جو بھاگے نا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وال۔ اب اس کو لا کے رکھ دیا اور کہا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، اے مسلمانوں ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس تو کوئی عزا نہیں ہے۔ تو بھائی یہ دکھتی نبض اس لیے کہ ابھی تم 13 سال ہوا مسلمان ہوئے، تم نے 50-60 سال اس کے سامنے سجدہ کیا، تو بھائی دل تو آپ کا پگھل ہی جائے گا یہ۔ اب جیسے ہی اس نے کہا کہ ہمارے پاس عزا ہے، تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ اب مسلمان یہ نئے پریشان ہو کے رسول کی خدمت میں پہنچے، کہا یا نبی اللہ، وہ اٹھائے ہوئے ہیں۔ کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ کہا وہ عزا کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ رسول سمجھ گئے کہ ان کا ایمان ڈگمگا رہا ہے، توجہ کیجئے گا، دیکھا ایمان ڈگمگا رہا ہے۔ ایک مرتبہ کل ایمان کو آواز دی، یا علی ذرا ان کے ایمان کو سنبھالو، توجہ فرمائے گا، یا علی ان کے ایمان کو سنبھالو۔ اب وہی میرا مولا چلا، توجہ کیجئے گا، ایک بلندی پر کھڑا کر کہا ابو سفیان کہا نکل کے میرے سامنے آ۔ وہ جو ہے خیمے سے نکل کے آیا، کہا کیا بک رہا ہے؟ ایک مرتبہ اس نے بھی اٹھا کے جو ہے دکھایا کہ لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے
تمہارے پاس عزا نہیں. تو ابھی تک اس لفظ کی ایجاد نہ تھی جو لفظ مولا کائنات نے کوہ جود کوہ بلندی پر جا کے یہ کہی کہ اللہ ہو مولانا. لفظ مولا اس کے پہلے نہ تھا. توجہ کیجئے گا, پہلی مرتبہ علی کی زبان سے نکلا کہ اللہ ہو مولانا ولا مولا لکم, ہمارا مولا اللہ ہے, تمہارے پاس کوئی مولا نہیں ہے. توجہ فرمائے گا, ایک صلوات پڑھیں محمد بھائی. توجہ فرمائے کہ میرا مولا فرما رہا ہے کہ ہمارے پاس اللہ جیسا مولا ہے, تمہارے پاس کوئی مولا نہیں. تو اللہ نے بھی کہا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اے علی تو نے 1200 کافروں 1300 مسلمانوں کے درمیان بلندی سے تو نے مجھے مولا مانا ہے. توجہ کیجئے گا, تو حل جزاء الاحسان الا الاحسان. اگر میں بھی تجھے 1.25 لاکھ مسلمانوں کے درمیان مولا نہ بنوا دوں تو مجھے بھی خدا نہ بنوا. توجہ فرمانے دی دو. تو اب یہ عزا بلندی پر تھا, یہ سب بدھ بلندی پر تھے. تو بھائی اصول تو یہی تھا کہ رسول عظیم تھے. مولا کائنات نے کہا یا نبی اللہ, اگر وہاں تک نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو آئیے میرے دوش پر سوار ہو جائیے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں علی, حکم رب یہ ہے کہ تم میرے دوش پر آؤ, تم میرے دوش پر آؤ. ایک مرتبہ مولا کائنات دوش نبوت پر آئے. اب بتائیے کہ نبوت مہر تو ہے نا قرآن کی آیت. آج کیا کوئی مولوی مفتی قاری حافظ مبلغ عالم مرجع خلیفہ کوئی ہے کہ جان بوجھ کر قرآن کی ایک چھوٹی سی بھی آیت پر اپنا قدم رکھ دے؟ بھائی اگر رکھ دے گا تو 73 فرقوں سے آواز آئے گی کہ یہ مردود کافر ہو گیا, کافر ہو گیا. بتاؤ آج تک 1400 برس گزر گئے, کسی نے کہا کہ علی نے کیسے قدم رکھ دیا؟ علی نے دوش نبی پر قدم کیسے رکھ دیا؟ لکھ ہی نہیں سکتا کوئی, کسی میں ہمت ہی نہیں ہے. اس لیے کہ دنیا جانتی ہے کہ بھائی علی کوئی چھوٹی موٹی چیز کا نام نہیں ہے. توجہ کیجئے گا بھائی, 2 ہی تو قرآن ہے. بھائی انہوں نے صرف ایک قرآن مانا, ہم نے 2, ہمارے ہاں 2 قرآن ہے. ایک قرآن صامت ہے, قرآن ناطق ہے. اور دیکھیں جب قرآن صامت پر قرآن صامت رکھنے سے قرآن کی توہین نہیں ہوتی, تو اگر قرآن صامت پر قرآن ناطق آ جائے, ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. توجہ فرمائے گا. تو اب جیسے ہی مولا کائنات دوش نبی پر سوار ہوئے, بس تمام کر رہا ہوں تو سوار ہوئے اور ایک مرتبہ توڑنے لگے, تو رسول نے مسکرا کے پوچھا یا علی تم اپنے کو کیسا محسوس کرتے ہو؟ تو علی نے بھی مسکرا کے جواب دیا یا نبی اللہ, اگر آپ اجازت دے دے تو ستارہ توڑ کے آپ کے ہاتھوں پہ دے. توجہ فرمائے گا. تو یہ تو روایت لکھی گئی کہ علی نے کہا, حالانکہ علی نے ستارے کا نام نہیں لیا. بھائی ستارے جیسی چیز کو کیا نام لیتے؟ اس لیے کہ علی تو جانتے ہیں اس ستارے کی کیا اوقات ہے, اس کو تو جب چاہیں گے اپنے در پر سجدہ کرا لیں گے. یعنی یہ ہے بلندی, یہ مولائے متقیان. اب دیکھیں قرآن میں بھی اسی سلسلے میں آیت ہے کہ ضرب اللہ کلمۃ طیبہ کشجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. اللہ شجرہ طیبہ کی مثال پیش کر رہا ہے کہ جس کی جڑ زمین میں ہے, شاخیں عرش الہی کو چھو رہی ہیں. توجہ کیجئے گا, جڑ زمین میں گڑی ہوئی ہے, شاخ عرش کو چھو رہی ہے. جڑ زمین میں عرش پر شاخ ہے. بتاؤ صاحبان جغرافیہ سے پوچھو, کیا دنیا میں کوئی ایسا درخت بنا کہ جس کی جڑ زمین میں ہو اور شاخیں آسمان کو چھو رہی ہوں؟ اسلام سے ہٹ جاؤ تو ملے گا نہیں. یہی وہ درخت ہے, توجہ فرمائیے گا, جو کعبے میں ہے کہ جس کی جڑ زمین میں ہے, شاخ عرش الہی کو چھو رہی ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد تو سوچو عزیزو کتنی عظیم یہ ذاتیں ہیں. اور یہی وجہ تھی کہ امام مظلوم کربلا سید الشہداء, بھائی میں نے یہاں بھی پڑھا تھا اس دن مجلس میں کہ چاہے فضائل میں آپ تعریف نہ کریں, لیکن کوشش یہ کہ میرے آنکھوں سے اشک جاری ہو, اس لیے کہ آپ کے آنسوؤں کی بڑی قیمت ہے عزیز. اس کا آپ اندازہ روز محشر ہو. یہی تو ہم پر ناز ہے, ہم کو فخر ہے کہ ہم حسین کے عزادار ہیں, ہم اہل بیت کے عزادار ہیں. یہ آج وہی ہے کہ جب گھر میں
کوئی قیمتی شے ہوتی ہے تو گھر والوں کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہی چیز جب نظروں سے ہٹتی ہے تب اہمیت کا پتہ لگتا ہے۔ یہ تو جب روز محشر آئے گا تب آپ کو ان مجلسوں کا، ان آنسوؤں کا، اس امام مظلوم کے غم میں 2 مہینہ 8 دن شریک رہنے کا، یہ سیاہ لباس پہننے کا، اس کی جزا آپ کو اس دن معلوم ہوگی، جبکہ دنیا میں بھی میرا نام دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں نہیں دیتا، اگر ہمارے امام کے نام پر 1 روپے خرچ کرو تو میرا امام 10 دے گا، ایسا نہیں ہے میرے عزیزو۔ لیکن چونکہ ہم مال و دولت کی خاطر یا کسی خواہش کے لیے ہم اپنے امام کا غم نہیں مناتے، بلکہ میری شہزادی نے تمنا کی تھی میرے لال حسین پر روئے گا۔ ہاں عزادارو، اگر امام مظلوم تک شہادت تک بات ختم ہو جاتی تو یقیناً ہم بھی رونا بند کر دیتے، لیکن شہادت کے بعد اہل حرم کو کس طرح سے اسیر کیا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طرح سے قیدی بنایا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو کس طرح سے تماچے مارے جا رہے تھے۔ سوچو عزیزوں کہ کس طرح سے آپ سفر کرتے ہیں، میلوں 100-200 میل کا کرے تو آپ پر کیا احساس ہوگا، لیکن ذرا اہل حرم کے بارے میں سوچئے کہ کربلا سے کوفہ، کوفے سے شام جو زیارت کرنے جاتے ہیں ان کو معلوم ہے، ان کو احساس ہوتا ہے کہ کتنا طولانی سفر اہل حرم نے ان بے کجاوا اونٹوں پر کیسے سفر کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ بس عزادارو 1 سال کے بعد جب رہائی ملی تو شہزادی زینب نے اپنے بیٹے سید سجاد سے کہا تھا میرے لال میرے لیے کہتے ایک مکان خالی کر دے، اس لیے کہ اپنے ماجائے پر رو نہیں سکی ہوں، جب بھی روتی تھی حسین پر تو مجھے نیزے کی انیاں چبھ ہوئی جاتی تھی، کوئی مجھ پر تازیہ نے مارتا تھا۔ 7 دن تک میری شہزادی نے شام میں دربار یزید میں حسین کا غم منایا، فرش عزا کو بچھایا، پھر میری شہزادی وہاں سے کربلا آئی۔ کربلا کے بعد ایک مرتبہ سید سجاد سے کہا میرے لال اب مدینہ چلنا ہے۔ اللہ اکبر۔ بس عزادارو 2 فکریں سن لو، مجلس کو تمام کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ جب مدینے کی طرف یہ قافلہ چلا اور جب مدینے کی در و دیواریں دکھنا شروع ہوئیں تو حسین کی وہ بہن کہ جو کسی منزل پر نہ بولی تھی ایک مرتبہ در و دیوار کو دیکھ کر کہا تھا کہ یا میرے نانا کے مدینے میرے آنے کو قبول نہ کرنا، اس لیے کہ جب ہم یہاں سے گئے تھے تو میری آگوش آباد تھی، آج ہم آئے ہیں تو میری گودیاں اجڑی ہوئی ہیں۔ بس اللہ اکبر۔ بس ایک مرتبہ جیسے ہی یہ قافلہ، تفصیل بھی نہیں جانا ہے، یہ قافلہ ایک مرتبہ مدینے میں داخل ہوا، آگے بشیر ندا دیتا جا رہا تھا، اہل مدینہ جمع ہوتے گئے، تمام مدینے والے خصوصاً خواتین مزار رسول پر پہنچی تھی، اس لیے کہ شہزادی نے کہا تھا اے سید سجاد سب سے پہلے میرے قافلے کو میرے نانا کے مزار پہ لے کے چلو۔ ایک مرتبہ مزار کی طرف بڑھا یہ قافلہ اور رسول کا مزار مدینے کی خواتین سے بھرا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ شہزادی نے اپنے نانا کے مزار کو گنبد کو دیکھا، برداشت نہ کر سکی، اپنے کو ناکے سے گرا لیا، شہزادی سے اٹھا بھی نہ گیا، کوہنیوں کا سہارا لیا، لیتے لیتے جا کے قبر رسول تک پہنچی۔ ایک مرتبہ چھوٹی سی ایک پٹلی کو کھولا، کھول کر اپنے اس بھائی کا کرتا کو جو تیروں سے چھلنی تھا، تلواروں سے کٹا ہوا تھا، ایک مرتبہ نکالا، نکال کر قبر رسول پر رکھ دیا۔ ادھر قبر رسول پر رکھنا تھا کہ قبر رسول لرزنے لگی، قبر سے آواز آئی بیٹی زینب یہ کرتا اٹھا لے ورنہ میرا کلیجہ پھٹ جائے گا۔ اتنا کہنا تھا کہ ایک مرتبہ شہزادی زینب نے کہا اے میرے نانا آپ بھیا کا یہ زخمی کرتا نہیں برداشت کر سکتے، لیکن ذرا اس زینب سے پوچھئے کہ میری نظروں کے سامنے میرے بھائی کے گلے پہ خنجر چلتا رہا، اے نانا آپ کی امت سے منت کرتی رہی مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ بس عزادارو اتنے میں ایک خاتون عصا کا سہارا لیے ہوئے آگے بڑھ رہی تھی، کہہ رہی تھی اے بیویوں راستہ دے دو، اے بیویوں راستہ چھوڑ دو۔ ایک مرتبہ یہ خاتون مزار تک پہنچی، آواز دی یہاں کہیں میری بیٹی زینب آئی ہوئی ہے۔ یہ کہنا تھا عزادارو آپ پہنچ گئے ہوں گے، یہ عباس کی بہن جناب ام البنین تھی، آواز دے رہی تھی میری بیٹی زینب کہاں ہے۔ ایک مرتبہ زینب نے کہا مادر گرامی میں ہی زینب ہوں۔ کہا تو زینب ہے، تیرے بال تو سفید ہو چکے ہیں، تیرے چہرے پر چھریاں ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ کہا اے اماں یہ نہ پوچھو بلے تازیانے کھائے، اے
اماں میری چادریں چھین لی گئیں، بس اتنا کہنا تھا۔ ام البنین برداشت نہ کر تو کی نجف کی طرف رک کیا۔ اے میرے والی و وارث، اے میرے سرتاج، میں عباس کو اپنا دودھ نہ بخشوں گی، اس لیے کہ عباس کے ہوتے ہوئے میری بیٹی کی چادر چھن گئی۔ اتنا کہنا تھا، زینب نے کہا اے اماں میرے بھائیا کو کچھ نہ کہو، جب تک بازو سلامت رہا تب تک میرے بھائیا کی گردن سلامت رہی، میری چادر سلامت رہی۔ ادھر بازو کٹا، میرے ماجائے حسین کا سر کٹا، میرے سر سے چادریں چھین لی گئی، مجھے دیار بدیار پھر آیا گئے۔ اللہ اللہ قومی سیعلم الذین پروردگار تجھے اس مختصر سی عبادت کا وقت اس کے صدقے سے ہم سب کے گناہوں کو بخش دے، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عطا فرما دے، جو بے روزگار ہیں انہیں صاحب روزگار بنا دے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد عطا فرما دے، ہمارے بزرگوں کو طول عمر اور صحت عطا فرما دے۔ پروردگار ہم سب کو ادائے سید الشہداء کی اور زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما، ہم سب کو امام حجت کے اعوان و انصار میں شمار فرما، ہمارے علماء اعلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رہے، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔